مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے 10 رمضان المبارک یوم خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت سے آج کچھ سخنہائے گفتنی آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ قرآن حکیم کی 33ویں سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب اور اس کی 6 آیت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے بتایا کہ ازواج رسول مومنین کی مائیں ہیں، تو اب مومنین بھی وہی ہیں جو امہات المومنین کو اپنی ماں سمجھتے ہوں۔ خود کو مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا تا وقتے کہ وہ امہات المومنین کو اپنی ماں تسلیم نہ کرے۔ امہات المومنین کی شان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں جب امہات المومنین کو سلام پیش کیا تو کس حسین پیرائے میں، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو خصوصاً اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے، بانوان طہارت والی خواتین، یہ لفظ بھی آیت تطہیر سے انہوں نے اخذ کیا کہ آیت تطہیر میں امہات المومنین اور پنجتن پاک کی طہارت کا بیان ہے۔ بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتے ہیں کہ جلو گیان بیت الشرف پر درود، جلو گیان بیت الشرف پر درود، پردگیان عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ سیما خاص طور پر، پہلی ماں کہف امن و امان، امہات المومنین میں وہ پہلی ماں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، وہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے لیے امن و امان کا ایک مرکز ہے کہ باہر دنیا ستاتی ہے تو آقا دو جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اطمینان، سکون اور امن محسوس فرماتے ہیں۔ سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس شعر میں اس روایت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور آقا دو جہاں موجود تھے اور جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین نے آ کے عرض کی کہ حضور، اللہ خدیجۃ الکبریٰ پہ سلام بھیجتا ہے، اللہ کا سلام اور میرا سلام خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچا دیجیے۔ آقا دو جہاں نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ اللہ اور جبریل آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تو سلام ہی سلام ہے، اور جبریل پر سلام اور حضور آپ پر سلام اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یعنی عرش سے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام،
وہ سلامت قدا کہ جہاں عرش سے رب کا سلام اترتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر رب سلام بھیجتا ہے، جبریل سلام بھیجتا ہے۔ اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کے جواب میں ایک فصاحت اور ایک بلاغت موجود ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے تو اللہ پر سلام، اللہ پر سلام نہیں بھیجا جا سکتا۔ اللہ سلامتی نازل فرماتا ہے، سلام مخلوق پر بھیجا جاتا ہے، خالق پر نہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے جواب میں اس بات کا اہتمام کیا، فرمایا اللہ تو سلام ہی سلام ہے اور جبریل پر سلام، اور حضور آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اس جواب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک فصاحت اور ایک بلاغت موجود ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، منزل من قصب لا نصب لا صخب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں استفادہ کر رہے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے کہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک برتن میں کچھ سالن لے کر حضور کے پاس سے آ رہی تھی، تو جبریل امین نے حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ حضور خدیجۃ الکبریٰ جو سامان کچھ کھانے پینے کا لے کر آ رہی ہے، ان کو جنت میں موتیوں والے ایک محل کی بشارت دی گئی جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس میں کوئی شور بھی نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جنت کے موتیوں والے محل کی بشارت آئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کسی خاتون پر کبھی رشک نہیں ہوا، کیونکہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہمیشہ اس محبت سے کرتے کہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر رشک کرتی، اور کیوں نہ رشک کروں ان پر، کہ ان پر تو اللہ کی جانب سے سلام آیا ہے، ان کو تو جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت دی گئی ہے، ان کو جنت میں موتیوں والے محل کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا دو جہاں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ جتنا عرصہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے نکاح میں گزارا، اتنا وقت کسی اور ام المومنین کے حصے میں نہ آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے عقد میں رہیں تو تنہا حضور کے عقد میں رہیں، کوئی اور زوجہ اس وقت عقد میں نہیں تھی۔ یہ شرف بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خاص شرف ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق آقا دو جہاں کے معمولات وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور جب کبھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس میں سے کچھ حصہ کسی خاتون کے ہاں بھیج دیتے اور فرماتے کہ یہ فلاں خاتون کو دیا، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو حضور اپنے کھانے میں سے حصہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سگی بہن حالہ بنت خویلد وہ آئیں اور کچھ بات کی، تو آقا دو جہاں نے چونک کر دیکھا اور فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے۔ یعنی حضرت حالہ کی آواز سن کے ایک دم دھیان خدیجۃ الکبریٰ کی طرف گیا کہ شاید خدیجۃ الکبریٰ آ گئی۔ آقا دو جہاں اس قدر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ حضور سے عرض کی کہ حضور میں تو کنواری آپ کے نکاح میں آئی، کیا اللہ نے آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کے بعد بہترین نعم البدل نہیں عطا فرمائے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہے،
کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ مجھ سے دور جا رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو آمادہ نہ تھا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میری حوصلہ افزائی کی جب لوگ میری حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اور پھر خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضائل میں یہ روایات، یہ احادیث جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں، اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم کوئی منفی جذبہ ہوتا اور حضور سے وہ حضرت خدیجہ کے فضائل سنتی تو یقیناً اپنے تک رکھتی، آگے بیان نہ کرتی، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خدیجہ الکبریٰ کے فضائل آقائے دو جہاں سے سن کر اس کو آگے روایت کیا، امت کو بتایا۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ شروع کی، تبلیغ دین کے لیے مالی وسائل کی ضرورت تھی، خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا سامان، ساری متاع تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، مکے کی مالدار ترین خاتون ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کے گھر میں فاقے ہوئے، یہ روایات موجود ہیں۔ تو کہاں گئی خدیجہ الکبریٰ کی دولت، کہاں گیا خدیجہ الکبریٰ کا سرمایہ؟ وہ ساری کی ساری دولت ترویج اسلام کے لیے وقف ہو گئی، اسلام کی ترویج میں صرف ہو گئی۔ اگر غلام آزاد کرانے ہیں، مال خدیجہ، حبشہ ہجرت ہو رہی ہے، مال خدیجہ، پھر حبشہ ہجرت ہو رہی ہے، مال خدیجہ، بین الاقوامی سطح پر وفود بھیجے جا رہے ہیں، سربراہان مملکت و حکومت کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، مال خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تمام سرمایہ دین کے تبلیغ کے لیے صرف ہوا۔ اس دین کی بنیادوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سرمایہ ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی نے کبھی شکوہ نہ کیا کہ میں تو مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوں، میرے گھر میں فاقے کیوں۔ وہ ایسی صابرہ اور شاکرہ خاتون کہ ان کا صابرہ اور شاکرہ ہونا بتاتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے کن خطوط پر ان کی تربیت کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے عقد میں آنے سے پہلے بھی ملکۃ العرب کہلاتی تھی، مالدار ترین خاتون تھی۔ ان کا ایک لقب تھا طاہرہ، یعنی پاکیزہ خاتون۔ اندازہ لگائیے، جس زمانے میں عورت پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی ہے، اس زمانے میں خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کہلا رہی ہیں، تو کردار کی پاکیزگی کا کیا عالم ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نکاح سے پہلے مائسرہ کو بھیجا حضور کے ساتھ اور کہا کہ حضور کے ساتھ رہنا اور مجھے واپسی پر بتانا کہ تم نے حضور کو کیسا پایا، مائسرہ نے خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ حضور صادق ہیں، حضور امین ہیں، حضور جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، کبھی تجارت میں بددیانتی نہیں فرماتے، آپ انتہائی دیانتدار ہیں، اور جب آپ کلام کرتے ہیں تو آپ کے کلام میں مزاج اور لہجہ کریمانہ ہوتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلندی سے نشیب کی جانب جا رہا ہو۔ اور اے خدیجہ، میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جب یہ کھلے آسمان کے نیچے نکلتے آتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا ہے، ان پر کبھی دھوپ نہیں پڑتی۔ کردار کے یہ اوصاف جب دیکھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آقائے دو جہاں کو پیغام نکاح بھیجا، جسے آقائے دو جہاں نے قبول فرمایا۔ یہاں ایک تعلیم بھی ملتی ہے کہ جب نکاح کرنا ہو تو پھر اوصاف دیکھنے چاہیے، شخصیت کی خوبی دیکھنی چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے، عمل دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسٹیٹس کی دوڑ میں اخلاقی اقدار کو ترک کر کے محض روپے اور سرمائے کو ہی بنیاد بنا کر رشتوں کو قائم کریں۔ خدیجہ الکبریٰ نے
پیغام نکاح بھیج کر یہ بھی بتایا کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی والوں کی طرف سے پیغام نکاح جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا، نکاح تو سنت رسول ہے، چاہے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی جانب جائے، چاہے لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے والوں کی جانب جائے، یہ تو سنت رسول ہے۔ لہٰذا خدیجہ الکبریٰ نے یہ پیغام بھی دیا کہ دیکھو نکاح کا پیغام کہیں سے بھی جائے لیکن معیار یہ ہونا چاہیے کہ شخصیت کے اوصاف کو دیکھا جائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مکی زندگی میں کفار نے آپ پر 3 الزامات لگائے تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ آپ شاعر ہیں، ایک الزام یہ تھا کہ آپ مجنون ہیں، ایک الزام یہ تھا کہ آپ کاہن ہیں، یعنی جادوگر۔ استغفر اللہ۔ شاعر، جادوگر اور مجنون، یہ تینوں الزامات بے سوچے سمجھے نہیں لگائے تھے۔ ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ انسانی آبادی 3 حصوں میں منقسم ہے، ایک مردوں کا طبقہ، ایک خواتین کا طبقہ اور ایک بچوں کا طبقہ۔ سنجیدہ مرد کبھی بھی شعراء کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس لیے کہ شاعری تو شاعری ہوتی ہے، شعراء کی باتوں کو دل لگی کے لیے پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ان کو شاعر کہو تاکہ کوئی سنجیدہ مرد ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ اور خواتین کے دل میں کیونکہ جادوگروں کے لیے خوف ہوتا ہے، لہٰذا انہیں جادوگر کہو تاکہ خواتین ان سے دور رہیں، اور انہیں مجنون کہو تاکہ بچوں میں ان کی شخصیت نعوذ باللہ ایک تمسخر بن کر رہ جائے۔ تو شاعر کہا تاکہ سنجیدہ مردوں سے حضور کو دور کر دیا جائے، اور جادوگر کہا تاکہ خواتین حضور کی بات سننے پر آمادہ نہ ہو، قریب نہ آئیں، اور مجنون کہا تاکہ بچوں میں آپ کی شخصیت ایک مذاق بن کر رہ جائے۔ اللہ نے اس کا رد، یہ کفار کی تدبیر تھی، اللہ نے اس کا رد یوں فرمایا کہ اے کفار، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شاعر کا الزام لگاؤ گے تو کوئی سنجیدہ مرد ان کی بات نہیں سنے گا؟ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا رفیق بنائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا با کردار، سنجیدہ اور معتبر فرد وہ حضور کی رفاقت میں ہے، اس کا مطلب ہے حضور شاعر نہیں۔ اور علی جیسا مہذب بچہ حضور کی رفاقت میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور مجنون نہیں ہے۔ اور خدیجہ الکبریٰ جیسی ملکۃ العرب طیبہ طاہرہ خاتون حضور کے نکاح میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کاہن اور جادوگر نہیں ہے۔ 3 شخصیات کے ذریعے 3 الزامات کا رد ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اوصاف، عظیم اوصاف والی ہستی ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مریم بنت عمران اپنے وقت کی بہترین خاتون تھی، اور خدیجہ بنت خویلد یہ اپنے وقت کی بہترین خاتون تھی۔ یہ سلسلہ بہت طولانی ہے، ہم وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے چند روایات پر اکتفا کیا، اور ہم نے اس نشست میں جو آیت مبارکہ اور جو احادیث مبارکہ ہم نے پیش کی ہیں، ان احادیث کو اس کے عربی متن کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ اور تمام حوالوں کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے کے بعد کمنٹس میں دیں گے، تاکہ ان حوالوں کے ذریعے آپ کے پاس ایک مستند معلومات جمع ہو سکے۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے صدقے ہماری خواتین کو اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی عطا فرمائے اور اس پر قائم رکھے۔ خدیجہ الکبریٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وہ بلند مقام عطا فرمائے کہ جو بلند مقام خدیجہ الکبریٰ کی پیروکار خواتین کو حاصل ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔